مچھلیوں کے سروں میں گلینڈرز ہوتے ہیں. انہی سے زہر ٹپکتا ہے اور جبڑے کے قریب ایک تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے. جب مچھلی کسی چیز کو کاٹتی ہے تو یہ زہر اس میں منتقل ہو جاتا ہے. غالباً تم ایسا کوئی منظر دیکھ بھی چکے ہو. شینافوکی بھی تجربہ کار آدمی تھا، لہٰذا وہ ٹائیگر کے بالواسطہ جواب کا مقصد بھی سمجھ گیا. اس زہر سے کاغذ بھی متاثر ہو سکتا ہے. جسم کی تو بات ہی الگ ہے. اگر کپڑے گیلے ہوں تو زہر زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے. اگر اس زہریلے مادے کو سینتھیٹک بنایا جا سکے تو یہ ڈارٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس سے تیر کو زہر میں بجھایا جا سکتا ہے یا کسی گولی کو زہر آلود کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی گولی تیر یا ڈارٹ کا بہت ہی خوفناک اور مہلک ترین اثر ہوگا. یہ کہہ کر شینافوکی بچوں کی طرح مسکرایا اور ٹائیگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر تمہارا کوئی پراسرار فیجن دوست اس زہریلے مادے کو حاصل کر چکا ہے تو اسے دہشت گردی کا بازار بھی گرم ہو سکتا ہے. ایسی دہشت گردی جو تمہاری قوم کو افراتفری کا شکار بنا سکتی ہے. میں امریکی نہیں ہوں. ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں شینافوکی کو مطلع کیا. لیکن تم امریکیوں کے مفاد میں سوچتے ضرور ہو. شینافوکی بھی فوراً بولا، میں صرف انسانوں کا مفاد پیش نظر رکھتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ زہریلا مواد بڑی مقدار میں کسی کے پاس ہو تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، شینافوکی نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا. یہ زہر اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کسی طیارے کی پرواز کے دوران کاکپٹ میں رکھا ہوا بم. تک لوگوں کو علم ہو کہ گڑبڑ کی نوعیت کیا ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. جب تک اس زہر کے مالک کو نہ پکڑا جائے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کی پھر بھی ضمانت نہیں کہ اس نے زہر لوگوں کو تقسیم کر دیا ہو. ٹائیگر برا سمو بنائے بغیر نہ رہ سکا. شینافوکی کے تجزیے نے اس کے خدشات کو اور بڑھا دیا تھا. زہر دینو لیوی کے پاس یقیناً نہیں تھا. اس نے زہر قاتلوں میں تقسیم کر کے انہیں بیچ دیا تھا اور یہ ٹائیگر کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ہر جگہ جا کر فردن قاتلوں سے زہر چھینتا. رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ. شینافوکی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دعوت دی. وہاں ہم زیادہ بے تکلفی سے گفتگو کر سکتے ہیں. شینافوکی کے گھر کا ماحول واقعی بہت نفیس تھا اور کھانے پر تو ٹائیگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی. میز پر صرف مچھلی تھی یا ابلے ہوئے چاول یا بقول اوشان زہر کی کوئی قسم میز پر نہ تھی. کھانے سے قبل جوس پیش کیا گیا جو اوشان کے بنائے ہوئے جوس کی طرح بے مزہ تھا. تمہیں اوشان کے ساتھ بھی یہی کھانا پڑتا ہوگا نا؟ شینافوکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا. جی ہاں، ٹائیگر بڑے حسرت بھرے انداز میں بولا، اور ایک مرتبہ اس مقررہ غذا سے ہٹ کر کھانے کی سزا بھی بھگت چکا ہوں. شینافوکی ہنسنے لگا اور دونوں اوشان کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. شینافوکی نے یہ نہیں پوچھا کہ اوشان اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا، صرف اتنا کہا کہ وہ سناجو کے آقا سے 11 سال قبل سناجو ہی میں ملا تھا. تو پھر انہیں یہ علم کیسے ہوا کہ آپ یہاں ہیں؟ یہ عظیم اوشان کی روحانی صلاحیت ہے نوجوان. وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دوست کہاں کہاں ہیں. شینافوکی کا لہجہ بہت نرم تھا. پھر نصف گھنٹے بعد وسیع ڈرائنگ روم میں ایک خوبصورت خاتون داخل ہوئی. یہ شمیون تھی، شینافوکی کی بیوی. اس سے ملو شمی، یہ اپنا ہی بچہ ہے. شینافوکی نے تعارف کرایا. اس جملے میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ شمی نے جھک کر ٹائیگر کو پیار کیا. اس کا کوٹ اٹھا کر سلیقے سے ایک طرف رکھا، وہیں قریب ہی بیٹھ گئی. ٹائیگر کو بالکل ایسا لگا جیسے کوئی ماں دور بیٹھی ہوئی بیٹے کی بلائیں لے رہی ہو. ان کی ہلکی پھلکی گفتگو جاری رہی حتیٰ کہ خبریں شروع ہو گئیں. دس از ڈیورن ہے، ورڈ ان شکاگو. تمام تر احتجاج، اعتراضات اور خاندانوں کی شکایتوں کے باوجود اس ملک کے سب سے متنازع مذہبی لیڈر دینو لیوی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شکاگو میں کل رات عظیم نشاط الثانیہ کا پروگرام شروع کرے گا. لیوی پر گزشتہ 2 روز کے دوران ان گنت الزامات لگائے گئے ہیں اور اس سے قبل بدھ کی شب کلیسا میں خوفناک لڑائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ڈنور کا کلیسا تباہ ہو گیا تھا. اس لڑائی کے بارے میں حکام نے کسی قسم کی تفصیل فراہم نہیں کی ہے. تاہم اب حکام خود ساختہ پیغمبر مسیح سے بات چیت کرنے پر اصرار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ کلیسا اور گروہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے. گھر سے بھاگے ہوئے بچوں اور کلیسا کے تعلق سے بھی نئے تنازعات نے جنم لیا ہے. ان الزامات کا جواب دینو لیوی نے کیا دیا؟ ورلڈ ٹی وی آف شکاگو کی ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. نیوز ریڈر کے چہرے کی جگہ ایک فلم نے لے لی. اس میں کسی ہوٹل کی تنگ راہداری نظر آ رہی تھی جس میں رپورٹروں اور سبز قبا پوش محافظوں کا ہجوم لگا ہوا تھا. اس ہجوم کے درمیان ایک پست قد گنجا سیاہ فام شخص نظر آ رہا تھا جس کی عمر 16 سال ہی لگ رہی تھی. اسکرین پر ایک رپورٹر کو سوال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے اس گنجے شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا. تمام لوگ خاموش ہو گئے. وہ ہمتن گوش تھے. دینو لیوی جواب دے رہا تھا، ہم مذہبی استحصال کی کیفیت سے دو چار ہیں. دنور پولیس ہی نہیں بلکہ انتہا پسند مذہبی گروہ بھی ہمارے دشمن بلکہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ایسے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں پولیس کو شکایتیں پیش کی ہیں خود نااہل ہیں.
انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی گھروں میں رہتے ہوئے بھی رہنمائی نہ کی، لہٰذا یہ بچے جو مستقبل کے چراغ ہیں ہمارے پاس آئے اور ہم نے مذہب و انسانیت کے تقاضوں کے پیش نظر ان کی مدد کی۔ اب یہ بچے سرکاری طور پر کلیسا کی زیر سرپرستی ہیں۔ اس موضوع پر کسی بحث و مباحثے کی گنجائش ہی نہیں۔ کلیسا پر مجرمانہ حملے کے دوران جو نکل گئے انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ آپ لوگ جو حالات معلوم کرنے کے لیے مضطرب ہیں حکام سے ہی پوچھیں کہ وہ کلیسا پر مجرمانہ حملے کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بتائیں کہ کلیسا پر گستاپو ٹرائب حملے کی کیا ضرورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پراسرار شخصیت کلیسا پر حملے میں ملوث تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے اعلیٰ حضرت؟ اس بارے میں جواب دینے کا حق میرے سیکیورٹی چیف کو ہے، دینو لیوی نے جواب دیا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت۔ ایک تقدس مآب شخصیت کو سیکیورٹی فورس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ فورس مسلح بھی ہوتی ہے؟ دنیا احمقوں اور جنونیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس حقیقت سے اخبار والوں سے زیادہ اور کون باخبر ہوگا؟ دینو لیوی نے مسکرا کر کہا، جہاں تک حفاظتی اقدامات کا تعلق ہے تو ان کی وجہ میرے سیکیورٹی چیف ٹانی سے پوچھیں۔ شکریہ خواتین و حضرات، مجھے بعض انتہائی اہم کام نمٹانے ہیں اور پھر یہ وقت میری عبادت کا ہے۔ اسکرین پر دینو لیوی کی شکل مدھم ہو گئی اور پھر اس کی جگہ ٹی وی کمنٹیٹر کے چہرے نے لی۔ دینو لیوی کے ناظم اطلاعات مورے وائٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر جنونیوں نے دوبارہ حملہ نہ کیا تو جہاد نجات کا آغاز پروگرام کے مطابق کل رات 8 بجے کنونشن ہال میں ہوگا۔ اس سلسلے میں دینو لیوی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی جو اپیل کی گئی ہے اس پر قومی پیمانے پر مقبول ایوا نجلیسنٹ ٹیلر کرامر، سلور مین آف نیشنل ربانیکل کونسل کے بھی دستخط ہیں۔ انہوں نے کلیسا پر حملے کی بھی مذمت کی ہے۔ سرکاری حلقے بھی دینو لیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ حمایت کرنے والوں میں تاجر، صنعتکار اور زرعی ماہرین بھی آگے ہیں۔ شینا فوکی نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، یہ وہ فجین بہرحال نہیں جس میں تم دلچسپی لے رہے ہو، ویسے نقل بھی اصل کے برابر ہے۔ یقیناً۔ ٹائیگر اٹھ گیا۔ مسز شینا فوکی نے فوراً کوٹ اٹھا کر دیا۔ میں اوشان تک آپ کا سلام پہنچا دوں گا، اب مجھے اجازت چاہیے۔ شکریہ آنٹی۔ وہ مان ہی مسز شینا فوکی کی طرف پلٹ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ فلی ایئرپورٹ کے قریب اپنے موٹر روم میں ٹائیگر نے تیزی سے سامان پیک کیا۔ اس دوران میں وہ دینو لیوی کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اسے احساس تھا کہ کل رات کا پروگرام قتل عام کے آپریشن کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس پروگرام کے بغیر قاتل متحرک نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی عام سا لفظ، جملہ انہیں قتل و غارت گری کا کام شروع کرنے کا سگنل دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر لیمنکوف نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بہت سود مند ثابت ہو سکتا تھا، لیکن بقول اوشان یہ مکمل طریقہ کار نہ تھا۔ ٹائیگر نے TWA سے شکاگو کے لیے اپنی نشست کنفرم کرائی۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا اور سو گیا۔ کل اسے جہاد نجات کے اجتماع میں شرکت کرنی تھی۔ اسے ہر قیمت پر قاتلوں کو قتل کرنے سے اور ممکنہ مقتولوں کو قتل ہونے سے روکنا تھا، وگرنہ ملک کا اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ نجات کا پیغام سنو، دیکھو، سنو، مسیح کا پیغمبر، صرف ایک رات، سب کے لیے باعث نجات، قیامت قریب ہے، توبہ کرو یا مر جاؤ۔ لاکھوں ایمانداروں کا روحانی پیشوا، سچے مسیح کا پیغمبر، جہاد شکاگو۔ یہ اعلانات شکاگو کنونشن سینٹر کے چاروں طرف انتہائی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے۔ ہر طرف بینر نظر آ رہے تھے اور کلیسائے نجات کے متقدین میں پمفلٹوں کی تقسیم بھی جاری تھی۔ راہگیروں سے چندہ بھی وصول کیا جا رہا تھا۔ ٹائیگر کی ٹیکسی کثیر المنزلہ عمارت کے قریب رکی تو وہ کرایہ ادا کر کے اتر گیا۔ راستے میں سب سے پہلے مانگنے والوں کا ہجوم ملا، جن کے درمیان سے وہ گزرتا ہوا مرکزی دروازے پر پہنچا۔ بہرام نے جو سامان بھیجا تھا اس میں پریس کارڈ بھی شامل تھا، جس کو دکھا کر وہ ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے لیے وقت بہت کم تھا۔ دینو لیوی کے لیے مخصوص جگہ کا جائزہ لینے سے اسے فزیکل پلان کا اندازہ بھی ہو گیا۔ سینٹر سٹاف کے کارکنوں نے جو وردیاں پہن رکھی تھی ان کی رنگت اور تراش خراش اس نے ذہن نشین کر لی۔ دوپہر کی خبروں سے اسے علم ہوا تھا کہ دینو لیوی نے پولیس اور کنونشن سینٹر کی انتظامیہ سے مزید حفاظتی انتظامات کے لیے درخواست کی تھی، اور اسے یقین دلایا گیا تھا کہ اس کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹائیگر کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس شب جب واپس آئے تو اس کو پہچانا نہ جا سکے۔ پولیس والے کی وردی ہی اس کا بہترین طریقہ تھی جو اسے کرائے پر مل گئی تھی۔ وہاں سے روانگی سے قبل اس نے اسٹیج، پریس سیکشن اور روشنیوں کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ اگرچہ معتقدین، عبادت گزاروں اور محض تفریح کے لیے آنے والوں میں تربیت یافتہ قاتلوں کی تلاش بہت مشکل کام تھا، لیکن اسے ہر حال میں یہ کام کرنا تھا۔ وہ دینو لیوی کو بآسانی قتل کر سکتا تھا، لیکن تمام قاتلوں کو پکڑنے سے قبل اس کا قتل منصوبے پر عمل درآمد نہیں روک سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دینو لیوی اپنے خطبے کے دوران وہ فکرہ کہے گا جو قاتلوں کو متحرک کر دے گا، اور ٹائیگر کو صرف اتنی ہی بات معلوم تھی۔ قاتلوں کی گرفتاری کا اصل دار و مدار اس بات پر تھا کہ ٹیری لوکاس ڈینور میں کیا کر رہا ہے۔ ٹائیگر کنونشن سینٹر سے نکل کر 2 جگہ رکا۔
पहले रेंटल एजेंसी पर और फिर यूनिफॉर्म रेंटल आउटफिट पर। इसके बाद वो अपने मोटर में कार से वापस पहुंचा। वहां कमरे में पहुंचकर उसने टेरी लोकास के नंबर मिलाए। मिस्टर लोकास तक ये पैगाम पहुंचा दें कि मिस्टर एरोस्मिथ लाइन पर है। चंद लम्हों बाद टेरी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है? उसके लहजे में झंझलाहट और परेशानी थी। यही पूछने के लिए मैंने भी फोन किया था, टाइगर ने जवाब दिया। क्या किलर स्क्वाड की तलाश में पुलिस ने ताउन किया? टेरी एक लम्हा तक खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, यहाँ के हालात साजगार हैं। कई महकमे ताउन कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बार बार यही पूछा जा रहा है कि मुझे इतलात फराहम करने वाला कौन है। उन्हें क्लीसा के बाग से तुम्हारे सिक्के भी मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने सिक्कों का जिक्र न करने के लिए प्रेस से ताउन की दरखास्त की है। उनकी कोशिश है कि दीनू लेवी के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो सके। इन फजूलियात का वक्त नहीं रहा टेरी, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। ये अमर यकीनी होना चाहिए कि पुलिस के दूसरे महकमे भी कातिलों की तलाश शुरू कर दे। उनके पास तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों की कापियां ऐसे हर शहर में पुलिस के पास पहुंच जानी चाहिए जहां दीनों के कलीसा काम कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 2 अखबारात तो ऐसे हर शहर में पहुंचते हैं। तस्वीरों की कापियां पुलिस के पास भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं अपने अंदाज से काम करना पसंद करता हूँ। क्या तुम लेवी के साथ हो? नहीं, लेकिन जिहादी निजात नामी ड्रामे के आगाज पर वही होगा। इसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, ये वादा रहा, टाइगर ने जवाब दिया। मैं खाना खाने के बाद अपने डेस्क पर ही रहूंगा। टेरी लोकास ने उसे मुत्तला किया, हाथ में हाथ दिए दरिया की तरफ। 2000 आवाजें कन्वेंशन हॉल में गूंज पैदा कर रही थी। रात के 8:30 हो चुके थे और हाल में कलीसाए निजात का मखसूस दुआया गीत शुरू हो चुका था। अगरचे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइगर का काम बहुत मुश्किल था। उसे इन 2000 अफराद में से सिर्फ एक शख्स को तलाश करना था। 1999 अफराद बेगुनाह थे, जबकि सिर्फ एक शख्स कातिल था। मगर कौन? गार्ड की यूनिफॉर्म में टाइगर स्टेज से एक तरफ आया। उसकी नजरें मुहाफिजों की मखसूस अंदाज में दाएं बाएं देख रही थी। वो उन 2000 अफराद के चेहरे देख रहा था। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा कोई भी शख्स जो रिवायती लिबास में मलबूस हो और जो क्लीन शेव हो, वो मशकूक करार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत से थे। दुआया गीत निस्फ घंटे तक जारी रहा। फिर 3 लड़कों ने, जिनमें से 2 एंग्लो और 1 अमेरिकन था, उन्होंने अपनी तकरीरों में शिकायत की कि मुल्क में मजहब के निज़ाम पर इस्तेहसाल किया जा रहा है। फिर अचानक ही सुर्ख बालों वाली एक लड़की ने दीनू लेवी की आमद का ऐलान किया। सुनो, देखो, मसीह के पैगंबर, कलीसाए यौम निजात से ताल्लुक रखने वाले ईमानदारों के मजाजी बाब आला हजरत तशरीफ लाए। आमीन आमीन के नारे गूंजने लगे, तालियां बजने लगी, लोग खुशी से चिल्लाने लगे, रोशनियां मद्दम होने लगी और जो ही स्टेज पर सुनहरी स्पॉटलाइट में दीनू लेवी का गंजा सर और बर्फ जैसा सफेद टोगा नजर आया, हर तरफ खामोशी छा गई। दीनू लेवी ने दोनों हाथ उठाकर लोगों को दुआ दी। अब हाल में सिर्फ लोगों की बारी बारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जिन पर आला हजरत की आमद का कोई असर नहीं हुआ था। उनमें नौजवान, दरमियानी उम्र वाले ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने स्पोर्ट्स शर्ट्स और टाई वगैरह पहन रखी थी। इवनिंग ड्रेस में मलबूस चंद औरतें भी उनमें शामिल थी। टाइगर ने अपनी तलाश का दायरा उन लोगों तक महदूद कर दिया। प्यारी बहनों और भाइयों, दीनू लेवी की आवाज हर तरफ आने लगी। सेंटर में माइक्रोफोन का निजाम वाकई बहुत शानदार था। ये वादा किया गया था कि आज की रात तुम्हें एक पैगाम दिया जाएगा। ये वादा वफा करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये ऐसा पैगाम है जो दुनिया को बदल डालेगा। ये निजात का सादा सा और खूबसूरत पैगाम ही नहीं, बल्कि वो पैगाम है जिसका कुचले हुए मजलूम और गरीब अवाम को सदियों से इंतजार था। मैं मसीह के आने का ऐलान करता हूँ। हाल में ऐसा शोर गूंजने लगा जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। लोग उछलने और नारे लगाने लगे और बाज ऐसे लोगों के चेहरों पर बेचैनी और बेजारी पैदा होने लगी। टाइगर ने शक किया था सिर्फ 3 अफराद अब भी बेपर्दा थे, लिहाजा टाइगर ने अपना दायरा उन अफराद तक महदूद कर दिया। उन 3 में 20 साला एक नौजवान था जिसने स्वेटर, पतलून, सफेद कमीज पहन रखी थी। उसके गले में टाई जोल रही थी। एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा न थी, जबकि 22-23 साला एक ऐसा शख्स था जिसकी पानी भरी आंखें हर तरफ देख रही थी। ये तीनों टाइगर को उदास उदास से खोए हुए और अमले तनवीम के तहत लगे। वो रोबोट की तरह लग रहे थे। वो बदकुमाशों का खात्मा करने और ईमान वालों को आजादी दिलाने के लिए आ रहा है। दीनू लेवी की आवाज ऊंची हो गई। अब टाइगर को कोई शुबा न रहा। पानी भरी आंखों वाला शख्स ये जुमला सुनते ही अपनी जगह से उठ गया। उसने एक तरफ जाना शुरू कर दिया। उसके कदम मैकानिकी अंदाज में उठ रहे थे। टाइगर भी उसकी तरफ जाने के लिए अपनी जगह से हट गया। दोनों का आमना सामना एक दरवाजे पर हुआ। पानी भरी आंखों वाले नौजवान का चेहरा स्पाट और जर्द था। उसने टाइगर की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि आगे बढ़ गया। टाइगर उसके पीछे पीछे था। नौजवान अब सेंटर से निकलकर एक छोटी सी कार की तरफ जा रहा था। एक कार का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसी दौरान टाइगर ने भी अपनी कार संभाल ली।
جو نوجوان کی کار سے محض 10 گز دور کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس نوجوان کو پہچان چکا تھا کیونکہ اس نے قاتلوں کی تصویریں اور ان کے نام ڈینو لیوی کے کمرے سے ملنے والی فہرست میں دیکھ لیے تھے۔ یہ لیری رے تھا۔ اس کا نام جاننے کے لیے ٹائیگر کو وہ تصویریں ذہن میں تازہ کرنی پڑی تھی جو اس نے ڈینو لیوی کے ریکارڈ میں دیکھی تھی۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ معصوم سا چہرہ دراصل ایسے قاتل کا چہرہ ہے جسے عمل تنویم کے ذریعے قاتل بنایا جا رہا ہے۔ ٹائیگر کی گاڑی اب لیری رے کی کار کے پیچھے تھی۔ قاتل اور مقتول کے درمیان ہر گزرتے ہوئے لمحے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور صرف ٹائیگر ہی اہم شخصیات کے قتل عام کا آغاز روک سکتا تھا۔